حدیث صحیح بخاری 2812 عمار بن یاسر کی شہادت کے بارے میں وضاحت فرمائیں۔ بہت اچھا سوال ہے، یہ آج کل کے نوجوانوں کے دماغ میں نا یہ پولیو کے قطروں کی طرح پلایا گیا ہے ان کو نا، تاکہ ان کے رگ و ریشے میں گھومتا رہے کہ یہ حدیث عمار بن یاسر کا مطلب یہ ہے کہ حضرت معاویہ باغی تھے۔ اگر آپ تسلی سے سمجھنا چاہتے ہیں تو تھک تو نہیں جائیں گے نا۔ اب بات کو سمجھیے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث کو نقل کیا۔ امام بخاری کا ایک اصول ہے، امام بخاری تقطیع حدیث کرتے ہیں۔ تقطیع حدیث کا مطلب ہے ایک حدیث کا ایک ٹکڑا اس کی جہاں ضرورت ہو وہاں ذکر کر دیتے ہیں، پوری حدیث کو بسا اوقات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل نہیں کرتے، کبھی ایک جگہ پہ نقل کر دیتے ہیں، 20 جگہ پہ اس کے اجزاء نقل کر دیتے ہیں۔ جیسے حدیث معراج ایک جگہ پہ نقل کی، 10 جگہ پہ چھوٹے چھوٹے اجزاء نقل کر دیے، اس کو کہتے ہیں محدثین کی اصطلاح میں تقطیع حدیث۔ ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اصول لکھا، المفسر یقضی علی المبہم، مفسر حدیث کا فیصلہ، مبہم حدیث کا فیصلہ ہمیشہ مفسر حدیث سے کرنا ہے، اپنی مرضی سے مبہم ٹکڑا لے کر فیصلہ نہیں کرنا۔ یہ جو حدیث کا ٹکڑا ہے اس میں اتنی بات ہے، ویحک یا عمار انما تقتلک فئۃ الباغیہ، اے عمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، اتنی بات ہے کہ تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ اتنا ٹکڑا لے کر کہا، چونکہ معاویہ کے مقابلے میں حضرت علی کے لشکر میں عمار تھے، ان کو ان کے لشکروں نے قتل کر دیا، اس بنیاد پر وہ باغی ہیں، یہ بات ایسے نہیں ہے۔ پوری حدیث سمجھو، سبل الہدیٰ والرشاد میں پوری حدیث امام ابو یوسف صالح الدمشقی اس حدیث کو لے کر آئے، 200 ہجری کے ہے یہ حدیث لے کر آئے، اور یہ سبل الہدیٰ والرشاد کی تیسری جلد صفحہ نمبر 391 پہ حدیث ہے۔ حدیث اس طرح ہے کہ صحابہ کرام جب مسجد نبی کی تعمیر کر رہے تھے اور یہ اللہ کے نبی کسی بات کے جواب میں فرما رہے ہیں، ایسے تو نہیں ہو سکتا مولانا صاحب نے مجھے سامنے گلاس پانی کا رکھا، میں نے خوش ہو کر کہا مولانا جزاک اللہ آپ ٹرک کے نیچے آ کر مریں گے، تو یہ میں شاباش دے رہا ہوں یا عذاب کی خبر دے رہا ہوں؟ مفتی مولانا عارف صاحب جو میرے کلاس فیلو بھی ہیں، مولانا عارف صاحب، ہم دارالعلوم کبیر والا میں تکراری بھی تھے الحمدللہ، 5 سال ہم نے اکٹھے پڑھا ہے، تو آج بھی ان کی محبت ہے کہ اب یہ میرے تکراری ہیں، میرے لیے انہوں نے کوئی اچھی سی یعنی چائے بنائی، میں نے انعام میں کہا مولانا عارف صاحب ماشاءاللہ چائے پی کر مزہ آ گیا، آپ کو اللہ تعالیٰ موت شہادت نصیب فرمائے۔ اب یہ کہے گا یار میں چائے پلا رہا ہوں تو میرے مرنے کی خبریں دے رہا ہے۔ اب حضرت عمار نے کون سی بات کی تھی، کون سی نیکی کی تھی جس کے جواب میں اللہ کے نبی نے فرمایا ویحک یا عمار انما تقتلک فئۃ الباغیہ، اور عمار تو یہ باغی جماعت قتل کرے گی، پیچھے کوئی بات تو ہے نا جس بات کا یہ اللہ کے نبی یہ خبر دے رہے ہیں۔ وہ بات کیا تھی؟ بات یہ تھی جب مسجد نبی کی تعمیر ہو رہی تھی، حضرت عمار 2 پتھر اٹھا رہے تھے، باقی صحابہ 1 پتھر اٹھا رہے تھے۔ حضرت عمار بچے تھے، پورا خاندان ان کا قربانیوں والا خاندان ہے، والدہ شہید ہوئی، باپ شہید ہوئے، اب جب یہ 2 پتھر اٹھا کر لا رہے ہیں، علماء نے لکھا ہے ایک اپنی طرف سے اٹھاتے تھے، ایک رسول اللہ کی طرف سے اٹھاتے تھے۔ یہ بچے کی محبت دیکھو رسول اللہ سے، اور جب اللہ کے نبی نے پکڑ لیا، اللہ کے نبی تو بڑے تھے نا، باپ تھے، روحانی باپ ہے، میرے بھی، آپ کے بھی، صحابہ کے بھی، کیونکہ جب نبی کی ماؤں کے بارے میں کہا گیا وازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، نبی کی بیویاں ہماری مائیں ہیں یا نہیں؟ تو جو بیویوں کے بھائی ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ تو اب ہمیں جو تانا دے یہ ماموں پارٹی ہے، اس کا مطلب ہے اس کی یہ مائیں نہیں ہیں، اس کی یہ مائیں نہیں ہیں، ہماری مائیں نبی کی بیویاں ہیں۔ جب ہمیں کوئی ماموں پارٹی کہتا ہے ہمارا سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا ہے، اس نے ہمارے صحیح نسب پہ انگلی رکھی ہے، اس لیے کہ جب نبی کی بیوی ہماری ماں بنے گی تو نبی کی بیوی کا بھائی ہمارا ماموں بنے گا۔ یہ ماموں پارٹی کا تانا دینے والے مرزا صاحب نے ان سوالوں کو اٹھایا ہوا ہے، اللہ ان کو عقل عطا فرمائے۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول نے پکڑ لیا، کہا مار یہ کیوں 2 اینٹیں اٹھا رہے ہو؟ اب فوراً کہنے لگے یا رسول اللہ ان صحابہ کا یریدون قتلی، آپ کے یہ جو صحابہ ہے نا یہ مجھے ویسے ہی جان سے مارنا چاہتے ہیں۔ یہ باپ بیٹے کی بات ہے، نبی اور امتی کی بات ہے، محبت میں کہا یا رسول اللہ ان صحابہ کا یریدون قتلی، آپ کے صحابہ مجھے ویسے ہی جان سے مارنا چاہتے ہیں، کیوں؟ یحملون لبنۃ لبنۃ ویحملون علی لبنۃ لبنۃ، خود ایک اینٹ اٹھاتے ہیں، مجھے 2 اٹھوا دیتے ہیں، بھی 2 اینٹیں اٹھا کر بندہ مر جاتا ہے۔ یہ ویسے انہوں نے محبت میں شکایت لگا دی، اللہ کے نبی نے یہاں سے پکڑ لیا، وفرا سے، یہاں سے جیسے بچوں کو پکڑا جاتا ہے نا، بعض میں ایسے ٹھولے سے مارا، بعض میں یہاں سے پکڑ لیا، پکڑ کر ایسے مسجد میں چکر لگایا اللہ کے نبی نے، لگا کیا کہا لیس بالذین یقتلونک، میرے صحابہ تیرے قاتل نہیں ہوں گے، انما تقتلک فئۃ الباغیہ، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ اس سے اللہ کے نبی نے فیصلہ کر دیا عمار کے قتل میں کوئی صحابی شریک نہیں ہوگا، بلکہ کون لوگ ہوں گے؟ کون لوگ ہوں گے؟ اب سوچ رہا ہے باغی کون ہے؟ جو علماء ہیں، جہاں طلباء وہ تو اچھی طرح جانتے ہیں، تقتلوا کا فعل ہے، الفئۃ الباغیہ موصوف صفت مل کر اس تقتلوا کا فاعل ہے، اور دنیا کے اندر اصول ہے فاعل پہلے ہوتا ہے فعل بعد میں ہوتا ہے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا فعل یہ پانی کسی نے پی لیا اور پانی تھا ہی نہیں، پہلے کوئی پینے والا ہوگا تو پیے گا نا، پہلے کوئی باغی ہوگا تو قتل کرے گا۔ اس سے پتہ چلا وہ باغی پہلے سے ہوں گے، قتل کا فعل بعد میں ہوگا، اور وہ پہلے سے باغی وہ ہے جنہوں نے ایک خلیفہ برحق حضرت عثمان بن عفان کو پہلے شہید کیا ہوا تھا۔
وہ باغی برحق خلافت کے تھے. اب برحق خلافت کے وہ باغی تھے, انہیں حضرت عثمان کو شہید کیا تھا, اور حضرت عثمان وہ تھے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا جب فتنے اٹھیں گے, فرمایا ایسے ایسے فتنے ہوں گے. ہاں اس وقت ایک شخص آیا سر پہ رومال ڈالا ہوا, اللہ کے نبی نے کہا ھذا یومئذ علی الحق, یہ شخص اس دن حق پر ہوگا. اور جب صحابہ نے آگے سے جا کر کپڑا ہٹایا منہ سے, زیارت تو کرے تو عثمان بن عفان تھے, اللہ کے نبی نے کہا یہ شخص اس دن حق پر ہوگا. تو جو حق کے خلاف بغاوت کرے باغی وہ ہوگا جو اس عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے نکلے جس کی صرف موت کی اطلاع پر اللہ کے نبی نے 1400 صحابہ سے موت کی بیعت لے لی. شہید نہیں ہوئے تھے, آپ نے واقعہ حدیبیہ پڑھا ہے نا قرآن پاک میں, تو صرف موت کی افواہ اڑی, اللہ کے نبی نے 1400 صحابہ سے موت کی بیعت لے لی. اور جب وہ شہید کر دیے گئے تو وہ چونکہ بنو امیہ سے تھے اور حضرت معاویہ بنو امیہ سے تھے, عثمان کے بیٹے ابان بن عثمان نے خود جا کر حضرت معاویہ کو متولی بنا دیا خون کا, اور وہ شرعی حکم قصاص کے لیے نکلے تھے. جو اللہ کے حکم کے نفاذ کے لیے نکلے وہ باغی نہیں ہوتا, جو نبی کی سنت پہ تلوار لے کر نکلے وہ باغی نہیں ہوتا, بلکہ باغی وہ تھے جنہوں نے پہلے حضرت عثمان کے خلاف بغاوت کی, انہوں نے حضرت عمار بن یاسر کو شہید کیا. اس سے خام خواہ حضرت معاویہ کو ثابت کرنا یہ ان کے اندر کا بغض ہے, اندر کی وہ گندگی ہے جو باہر آ جاتی ہے. حضرت معاویہ اور حضرت علی ان تمام الزامات سے بری ہیں. بلکہ میں تو کہتا ہوں ہم جب ان صحابہ کی آپس میں مشاجرات کو دیکھتے ہیں میرا دل پتہ کیا کہتا ہے, اللہ کے قرآن ان کو مشاجرہ کا ہے, اور شجر وہ ہوتا ہے جس کا مڈ ایک ہو, ٹانیاں آپس میں ٹکرائیں, انہیں مشاجرہ کہا جاتا ہے کہ شجر کی ٹانیاں آپس میں ٹکرا رہی ہیں. جب ایک ٹہنی پہ اعتراض ہوگا تو ٹہنی پہ نہیں اس مڈ پہ اعتراض ہوگا. اس درخت کا مڈ جناب رسول اللہ ہے اور یہ ٹہنیاں صحابہ ہیں, یہ آپس میں 1000 بار بھی ٹکرائیں ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے. کیوں؟ جب ساری مڈ سے جڑی ہوئی ہے, پیچھے رسول اللہ کی ذات موجود ہے, ہم اور ارد گرد بیٹھ کر سبحان اللہ ہی پڑھ سکتے ہیں جیسے جلسے میں پڑھتے ہیں, لیکن ہم کسی کے بارے میں تبرہ یا بات زبان کھول نہیں سکتے. اللہ نے ہمیں اگر اتنی عقل مند تھے, اتنی ہم سمجھدار تھے, تو اللہ ہمیں اس دور میں پیدا کر دیتا کہ تم ہی فیصلہ کر دو. ہم جیسے بدھو اسی دور کے لیے تھے کہ بیٹھو گھروں میں اور آرام سے دیکھو, صحابہ کے بارے میں بدگمانی مت پھیلاؤ. حدیث سے یہ حدیث سمجھ میں آ گئی بخاری کی, اب دوبارہ دھوکہ تو نہیں ہوگا.